بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، پروردگار عالم نے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر ایک سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ جو ایسا کرے گا تو پروردگار عالم اسے بڑی خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ اجر و ثواب اسے عطا فرمائیں گے کہ وہ بالکل خوش ہو جائے گا، اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے بہت اچھا کیا تھا جو اللہ کی مرضیات کا لحاظ کر کے اپنی زندگی بسر کیا تھا۔ عام طور پر مساجد میں زور مردوں پر دیا جاتا ہے کیونکہ مردوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتوں میں بھی اس تعلق سے ترغیبی بیانات ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو جمعہ کے بیان سے مردوں کو پیغام دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے پیغامات کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی پیغام کو سمجھ کر اپنے گھر کی عورتوں کو وہ پیغام سمجھانے والے بن جائیں، اور یہ بتلانے والے بن جائیں کہ آج ہم نے دین کی یہ باتیں عورتوں کے متعلق سنی ہیں، لہٰذا ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بہتر انداز میں
وہ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھانے والے بن جائیں۔ تو آج کی مجلس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ کچھ آپ کو ایسا پیغام دیا جائے جو آپ کے حق میں بھی مفید ہو اور آپ کے گھر کی عورتوں کے تعلق سے بھی مفید ہو، تاکہ آپ ان پیغامات کو اپنے گھر میں بھی پہنچا سکیں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں مرد کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی شامل فرمایا ہے۔ یعنی نیک اعمال کرنے والے چاہے مرد حضرات ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور دونوں کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوا مرد اگر نیک بننا چاہتا ہے وہ بھی اچھا انسان، اللہ کا پیارا بندہ بن سکتا ہے، اور عورتیں اگر نیک بننا چاہتی ہیں تو عورتیں بھی اللہ کی پیاری بندیاں بن سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ عورت ہیں تو اللہ کے نزدیک پیاری نہیں بن سکتی، بشرط یہ ہے کہ عورتیں اللہ کی مرضیات کا خیال کریں کہ پروردگار عالم کی طرف سے کیا مطالبہ ہے، اللہ کی چاہت ان سے کیا ہے، پروردگار عالم کس ڈگر اور راستے پر چلنے سے ان سے خوش ہوا کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا وہ علم حاصل کریں اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ انسانی زندگی کی جو ابتدا اور جو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ماں کے بطن سے ہوتا ہے، اور جب یہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ماں کی گود اس بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اب اگر وہ ماں کی گود ایک دینی گود بن جائے، ایک ایمانی اور اسلامی گود بن جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس بچے پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اگر وہی گود غیر اسلامی گود ہوگی، غیر ایمانی گود ہوگی، دنیاوی گود ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ بچے پر مرتب ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں کی گود جو ایک اساس کی حیثیت رکھتی ہے، ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، وہ مائیں اپنی گود کو ایمانی، اسلامی اور شرعی بنانے کی کوشش کریں۔ اس کو اس طرح آپ سمجھیں کہ جب کوئی مستری کسی دیوار کو بناتا ہے تو اگر اس دیوار کو بناتے وقت اس کی اینٹ کو وہ ٹیڑھا رکھ دے تو عمارت کتنی ہی زیادہ بلند کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کے ٹیڑھا پن کی وجہ سے وہ کجی باقی رہے گی اور وہ عمارت ٹیڑھی ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ اور اگر اس کی بنیاد صحیح ہوگی، وہ اینٹ سیدھی رکھی جائے گی تو بقیہ کی عمارتیں بھی سیدھی ہوں گی۔ اسی طرح اگر ماں کی گود جو بنیاد ہے، اگر ماں کی گود صحیح بن گئی اور ماں نے اپنی زندگی میں دینداری پیدا کر لی
تو اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مائیں اپنی زندگی میں خود بھی دینداری پیدا کرتی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ماں تو بن جاتی ہیں، لیکن ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اولاد کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے، کن چیزوں کے اثرات میری اولاد پر مرتب ہوں گے، وہ اس سے نابلد ہوتی ہیں، ناواقف ہوتی ہیں، ناآشنا ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتی، بس لاابالی پن کے ساتھ اور بغیر کسی ذمہ داری کو اس تعلق سے سنبھالے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کرتی رہتی ہیں۔ تو ماں بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کی قدر کا یہ تقاضا ہے کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اپنی زندگی میں دینداری پیدا کرتے ہوئے اپنی اس اولاد کی تربیت پر نگاہ رکھی جائے۔ پہلے کی جو اولادیں یا موجودہ زمانے کی جو نیک ہوا کرتی ہیں، اس میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، آپ ان کی زندگی کو کھنگالیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور باریک بینی سے جائزہ لیجئے کہ اس کے اندر یہ اللہ کا خوف، خشیت الہی، تقوی اور طہارت، دینداری کا ذوق، جہنم کا خوف اور جنت کا ذوق کیسے پیدا ہوا ہے۔ تو جب آپ باریکیوں میں جائیں گے تو اس کی ماں کا اس کے پس پردہ کردار نظر آئے گا۔ اکثر اللہ کے ولیوں کی یہی داستان ہے۔ تو ماں کا بہت اہم رول ہوتا ہے اپنے بچوں کو نیک بنانے کے سلسلے میں۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ پہلے خود اپنے اندر دینداری پیدا کرے، اور مردوں کو چاہیے کہ اس تعلق سے اپنے گھر کی عورتوں کو فکر مند کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کی جماعت کے پاس سے ہوا تو آپ نے عورتوں کو نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعتوں، تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، اور میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو عورتیں یہ سوال کر بیٹھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال نہیں کیا ایسا کیوں ہے، مطلب باتوں میں تردد نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کی باتوں میں شک ہے کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، اس تردد میں سوال نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کے سلسلے میں سوال ہے، تاکہ جہنم میں جانے کی جو وجہ ہے اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیں۔ یہ مقصد تھا سوال کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی، تھوڑی تھوڑی بات پر اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے،
اور ایک دوسرے کو لعنت کا مستحق وہ ٹھہرانے لگتی ہیں، ان پر ملامت کرنے لگتی ہیں، یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم کے اندر زیادہ ہیں۔ دوسری وجہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، یہ شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی۔ ایک شوہر جو پوری زندگی ایک عورت کی وجہ سے طرح طرح کے مجاہدے اختیار کرتا ہے، اسے گھر کی ملکہ بناتا ہے، مالی ذمہ داریاں اپنے سر لیتا ہے، اور باہر سردی اور گرمی برداشت کر کے نہ جانے کیسے کیسے مجاہدے کو اختیار کرتا ہے، اور مال کما کما کر اپنے گھر میں لاتا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ لیکن کبھی اگر کوئی نااتفاقی واقعہ پیش آ جاتا ہے اور بیوی کے مزاج کے خلاف کوئی عمل اور حرکت وجود میں آ جاتی ہے، تو آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اکثر و بیشتر وہ بیویاں اس طرح کا کلام کرتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شوہر نے اس کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ مثلا اختلاف کے وقت عورتوں کی زبان سے یہ الفاظ نکلا کرتے کہ جب سے میں تمہاری زندگی میں آئی، جب سے میرا سکون غارت ہو گیا، کبھی سکون کا دانہ نصیب نہیں ہوا، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری قسمت ہی پھٹ گئی ہے جب سے میں نے تمہاری زندگی میں اپنے قدم کو رکھا ہے، اور تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے میں تو ایسے رہا کرتی تھی، ویسے رہا کرتی تھی، اور میرا پوچھنا ہی کیا تھا۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہوا کرتے ہیں یہ شوہر کی ناشکری والے الفاظ ہوتے ہیں، اور اللہ کو یہ اتنا زیادہ ناپسند آتا ہے کہ اسی ناشکری کی وجہ سے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں ڈالا گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتیں ناشکری کو دور کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ مرد حضرات بس اسے ایک طرفہ معاملہ سمجھیں، جب اس تعلق سے بھی بیان ہوگا کہ بیویوں کے حقوق مردوں پر کیا ہیں، تو آپ کو وہ بھی سننا پڑے گا اور آپ کو ان حقوق کی رعایت بھی کرنی پڑے گی۔ یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ جس طرح بیویوں کے حقوق شوہروں پر ہیں تو شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں، والدین کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے حقوق والدین پر ہیں۔ ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ میرے ذمے جس کے حقوق ہیں میں اخلاص و للہیت کے ساتھ جہنم کے خوف کو دل میں بسا کر میں ان حقوق کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔ ہر ایک کو یہ فکر ہونی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور پھر اسی حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسی ناقصات عقل اور دین نہیں دیکھا جو بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو اڑانے والی بن جائے۔ یعنی عورتیں دین اور عقل کے اعتبار سے ناقص ہیں، یہ بالکل حتمی چیز ہے، یقینی چیز ہے، لیکن وہ اس طرح کی ناقص ہیں کہ اگر وہ بڑے بڑے عقل مندوں کو پھسلانا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ پھسلا سکتی۔ وہ ناقص کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عورتوں میں جذباتیت بہت زیادہ ہوتی، وہ ذرا ذرا سی بات پر اتنی زیادہ جذبات میں آ جاتی ہیں
کہ وہ بڑے سے بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر اس وقت ان کے سامنے کسی دینی بات کو بھی کیا جائے تو دینی بات کو بھی انکار کر دیا کرتی ہیں، اتنی زیادہ ان کے اندر جذباتیت ہوتی۔ وہ عورتیں سوال کر بیٹھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتلائیں کہ عورتیں دین اور عقل کے اعتبار سے ناقص کیوں ہوتی؟ تو آپ نے اسے سمجھایا اور بڑے اچھے طریقے پر سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ دیکھا نہیں کہ ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں نصف کا درجہ رکھتی؟ جب گواہی کا مسئلہ آتا ہے تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی، یعنی ایک طرف ایک مرد کی گواہی ہو اور دوسری طرف دو عورتوں کی گواہی ہو، تب جا کر یہ توازن اور اعتدال باقی رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انہیں عقل کے اعتبار سے ناقص سمجھا گیا، اور دین کے اعتبار سے کیسے یہ ناقص ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تمہاری ماہواری آتی، حیض کے ایام آتے، تو اس وقت تم نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رخصت کا معاملہ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایسا ضرور ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دینی اعتبار سے نقص ہے، لیکن اس کے باوجود اگر عورتیں کسی کام کی ضد پر آ جائیں اور کسی کام کو وہ ٹھان لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو عام طور پر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی، کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ وہ محبت کا جام اگر اپنے شوہر کو پلا دیں تو شوہر ہر بات ان کی ماننے پر مجبور ہو جائے۔ پروردگار عالم نے فطری طور سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرما دی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنے مرد حضرات کے اندر دینداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی محبت کے ذریعے، اپنے حسن اخلاق کے ذریعے۔ تو پروردگار عالم نے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا فرمائی، اور ایسا ہوا ہے کہ عورتیں جب کام کرنے پر آئی ہیں تو بڑے بڑے میدانوں میں عورتوں نے کام کیا ہے، اور کام اس طرح کر کے انہوں نے دکھلایا ہے کہ مرد حضرات ان پر رشک کرنے لگ گئے ہیں۔ اسی لیے مستقل کتابیں اس پر وجود میں آئیں کہ عورتوں نے علوم قرآن کے تعلق سے کیا خدمت کی، عورتوں نے دعوت کے تعلق سے کیا خدمت کی، عورتوں نے تفسیر کے تعلق سے کیا خدمت کی، عورتوں نے میدان جہاد کے تعلق سے کیا خدمت کی، عورتوں نے مختلف میدانوں میں کیسے کیسے مجاہدے برداشت کیے ہیں، اس پر مستقل کتابیں وجود میں آئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتیں صرف کچن کے لیے نہیں، بلکہ عورتوں کے جو مابقیہ اوقات ہیں، جو فارغ اوقات ہیں، عورتوں کو دیگر دینی کاموں میں اپنے ان اوقات کو استعمال کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں بس کچن میں ان کا کام ہے، فارغ ہوئے موبائل میں لگ جائیں اور بقیہ اللہ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں۔ جب یہی عورتیں کام کرنے پر آتی ہیں تو رشک آتا ہے،
یہ بات بالکل صحیح کہ پروردگار عالم نے عورتوں کو نبیہ نہیں بنایا، انہیں قاضیہ نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر عورت کو نبیہ بنایا جاتا تو چونکہ نبی کے ذمے انسانوں کی تربیت کے کام ہوتے اور مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ اب اگر عورت نبیہ ہوتی تو غیر محرم مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا، اور عورتوں میں جذباتیت ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی فیصلہ وہ اس طرح کر دیتی ہیں کہ جذباتیت کے اثر کی وجہ سے، اور عورتوں کا دل بھی بہت نرم ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی نرمی کی وجہ سے وہ جس طرح فیصلہ کرنا چاہیے وہ فیصلہ نہیں کر پاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں کو عطا فرمائی، لیکن گرچہ وہ نبیہ تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت انہیں عطا فرمائی کہ نبیوں اور رسولوں کی ماں انہیں بنایا ہے۔ وہ نبی اور رسول کی مائیں ہیں، بڑے بڑے قاضیوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت انہیں عطا فرمائی، اس لیے اگر وہ کام کرنے پر آ جائیں تو وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتی ہیں، اور کر کے انہوں نے دکھلایا ہے۔ چند جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے طحاوی شریف، اور وہ اتنی مقبول ترین کتاب ہے کہ کوئی عالم بغیر اس کتاب کو پڑھے ہوئے عالم نہیں ہو سکتا۔ ہر عالم کو وہ کتاب پڑھنی پڑتی، اور سال کے آخر میں جب اسے سند دینی ہوتی ہے تب اسے سال کے آخر میں یعنی آخری سال میں اسے وہ کتاب پڑھائی جاتی، جسے طحاوی شریف کہا جاتا ہے۔ جانتے ہو وہ مارکیٹ میں کیسے آئی؟ یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت کو بیان کرتے تھے، اور ان کی بیٹی ان روایتوں کا املا کیا کرتی تھی۔ تو یہ طحاوی شریف امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی املا شدہ کتاب ہے، یہ بیٹی کی قربانی ہے۔ آج جتنے لوگ عالم بن رہے ہیں یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے روحانی شاگرد بن رہے ہیں، اور جتنے عالم بن رہے ہیں انہیں جو ثواب مل رہا ہے وہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کو بھی اس کا حصہ جا رہا ہے۔ تو یہ بیٹی کی قربانی ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، ایک حدیث پاک کے ذریعے اس کا اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کے 3 چھوٹے بچے دنیا سے چلے جائیں تو وہ بچے اپنے والدین کے حق میں شفاعت کریں گے اور انہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ جملہ مکمل ہو گیا تھا، بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، لیکن قربان جائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فہم و فراست پر۔ آپ نے 10-11 سال
جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزاری ہیں، ان سالوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں پھنس جایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور پردے میں سوال کیا کرتے تھے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان صحابہ کی رہبری فرمایا کرتی تھی کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ ایسا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا تھا۔ ایسے ہی سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے نزدیک وہ محبوب نہیں تھی۔ الغرض انہوں نے پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے 3 بچے نہیں 2 بچے دنیا سے چلے جائیں تو کیا وہ بچے اپنے والدین کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے؟ کیا وہ بچے اپنے والدین کی شفاعت نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں وہ بچے بھی اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے اور انہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن امت کو اور زیادہ فائدہ دلانے کے لیے، باریکیوں کو سمجھنے کے لیے امت پر احسان فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہوں نے پلٹ کر پھر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا 1 بچہ ہو اور وہ دنیا سے فوت ہو جائے تو کیا وہ 1 بچہ اپنے والدین کے لیے شفاعت نہیں کرے گا؟ کیا وہ 1 بچہ اپنے والدین کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، 1 بچہ بھی اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا اور انہیں جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ بات مکمل ہو گئی تھی، اسی پر خاموش ہو جاتی تو جملہ مکمل تھا، بات سمجھنے کے لیے کافی تھا، لیکن قربان جائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت پر۔ آپ نے پلٹ کر یہ سوال کیا، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی حاملہ عورت، جس عورت کے اندر بچہ اس طرح مستقر ہوا کہ وہ حمل 4 مہینے کا ہو گیا اور اس حمل میں جان پڑ گئی، تو وہ حمل کسی وجہ سے ضائع ہو گیا، اسے ساقط کرا دیا گیا یا ساقط ہو گیا، تو کیا وہ جنین، وہ حمل، وہ بچہ جس میں جان پڑ گئی تھی، کیا اپنے والدین کے لیے شفاعت نہیں کرے گا؟ کیا انہیں جنت میں لے کر نہیں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا اور انہیں جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ تو کتنا بڑا فائدہ اس سے ہو گیا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت اور فطانت ہے، ایک عورت کی وجہ سے امت کو کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو گیا۔ تو عورت جب دیندار ہوتی ہے، علوم دین کی حامل ہوتی ہے، تو پروردگار عالم اس طرح اس کا دل و دماغ کھولتا ہے کہ امت کے لیے وہ نافعہ بن جاتی ہے، فائدہ پہنچانے والی بن جاتی۔ پروردگار عالم اس عورت کو اس طرح قبول کرتے کہ عورت صرف اپنے لیے نہیں، جب اس عورت کی تربیت ہو جاتی ہے تو عام لوگوں کی نہیں، بڑے بڑے ولیوں کی تربیت کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ اور ایسی صلاحیتوں سے اس عورت کو نوازا ہے
بس دل پر لینے کی بات ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ کسی کے 2 بچے ہوں، ایک لڑکی ایک لڑکا، اور اس کے اندر صرف اتنی وسعت ہو کہ وہ یا تو لڑکی کو پڑھا سکتا ہو یا لڑکے کو پڑھا سکتا ہو، تو یہ ترجیح حاصل ہوگی لڑکی کو کہ وہ لڑکی کو پڑھائے۔ کیوں؟ اس کا علم نسلوں تک منتقل ہوگا۔ تو کیسے کیسے عورتیں ولیوں کی بھی تربیت کر دیتی ہیں، ایک واقعے کے ذریعے اس کو سمجھ لیجئے۔ 2 بھائی تھے، ایک کا نام محمد غزالی اور دوسرے کا نام احمد غزالی تھا۔ بڑا بھائی محمد غزالی ہے، اس کا رجحان زیادہ تر علم کی طرف ہے، اور وہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا امام و خطیب ہے، علمی مسائل کو وہ بیان کرنے والا ہے۔ دوسرا بھائی جو احمد غزالی ہے، اس کی توجہ زیادہ ذکر و اذکار کی طرف ہے، وہ صوفی مزاج کا، عبادت گزار۔ لیکن دونوں بھائیوں میں ذرا سی اس معنی کر انبن رہتی تھی۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، لوگ تشویش میں مبتلا تھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ احمد غزالی اپنے بڑے بھائی محمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، اور لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، اگر امام کے تعلق سے کوئی بات معلوم ہو جائے تو واہ 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 ہر جگہ اسے بیان کیا جائے گا، ہر مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ ایسا محسوس ہوگا کہ اس کی صحت میں اب اضافہ ہونے والا ہے، امام کے تعلق سے بات معلوم ہو گئی، اب تو اس کا پرچار کرنا ضروری۔ تو لوگ تشویش میں مبتلا تھے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ تو بڑے بھائی کو بڑی تکلیف تھی۔ ایک دن اپنی امی سے کہنے لگا کہ امی جان، یہ میرے چھوٹے بھائی کو ذرا سمجھاؤ، یہ میرے پیچھے نماز پڑھ لیا کرے، لوگ آپس میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے۔ تو ماں نے ایک دن اپنے چھوٹے بیٹے کو بلائی اور کہنے لگی کہ احمد غزالی، اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کر، تو تنہائی میں نماز نہ پڑھا کر۔ احمد غزالی کہنے لگے ٹھیک ہے امی جان، آپ کہتی ہیں تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ وہ ایک دن گئے اپنے بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، نیت باندھی، 1 رکعت تو عافیت کے ساتھ گزر گئی، لیکن جب بڑے بھائی دوسری رکعت میں پہنچے تو یہ چھوٹا بھائی احمد غزالی اپنی نیت کو توڑ دیا اور گھر پر آ گیا۔ اب نماز سے فراغت ہوئی تو اور زیادہ واویلا مچنے لگا، ارے پہلے تو چھوٹا بھائی پڑھتا نہیں تھا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آج پڑھنے کے لیے آیا، 1 رکعت تو شریک رہا اور دوسری رکعت میں نیت توڑ دی اور چلا گیا۔ بڑا بھائی اور زیادہ مغموم ہو گیا، ارے پہلے پڑھتا نہیں تھا تو اچھا ہی تھا، یہ تو پڑھنے کے لیے آیا تو دوسری رکعت میں نیت توڑ کر چلا گیا۔ وہ اپنی امی کے پاس آئے، شکایت کرنے لگے کہ آج بھائی نے ایسا ایسا کیا۔ امی نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور احمد غزالی سے پوچھا بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا؟ احمد غزالی کہنے لگے اپنے بڑے بیٹے سے آپ پوچھئے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گیا، پہلی رکعت میں اس کی توجہ اللہ ہی کی طرف تھی، اس کا پورا دھیان اللہ ہی کی طرف تھا، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہا،
لیکن جب یہ میرا بڑا بھائی دوسری رکعت میں پہنچتا ہے تو اس کی توجہ بجائے نماز کے، بجائے اللہ کے، اس کی توجہ دیگر علمی مسائل کی طرف چلی جاتی ہے۔ لہٰذا میں نے محسوس کر لیا کہ اس کی توجہ اب نماز میں نہ رہی، میں نے نیت توڑ دی اور میں گھر چلا آیا۔ بڑے بھائی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ کہنے لگے امی جان یہ بات صحیح ہے، میں پہلی رکعت میں جب تھا میری توجہ اللہ کی طرف تھی، لیکن جو ہی میں دوسری رکعت میں پہنچا تو میری توجہ عورتوں کے مخصوص مسائل کی طرف چلی گئی۔ چونکہ میرا علمی مزاج ہے، میں اس سے مجبور ہوں، میری توجہ مسائل کی طرف چلی گئی۔ ماں نے جب یہ سنا تو اب ماں کا کمال دیکھیے، ماں کی تربیت دیکھیے۔ ماں نے فوراً ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ بچوں نے سوال کیا امی وجہ کیا ہے؟ آپ اس قدر حیرت میں کیوں ہیں؟ آپ نے ٹھنڈی سانس کیوں بھری؟ وہ ماں یہ کہنے لگی میں افسوس کر رہی ہوں، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ میرے دونوں بیٹے کسی کام کے نہ رہے۔ بڑا بیٹا کہنے لگا امی جان کیا میں بھی کسی کام کا نہیں؟ میں نے علم حاصل کیا، عالم بنا، علمی مسائل کا استحضار میرے دل و دماغ میں ہے۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا امی جان کا میں بھی کسی کام کا نہیں، میں تو ذکر و اذکار کیا کرتا ہوں، اللہ کی یادوں میں لگا رہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے ہاں دونوں بیٹے میرے کسی کام کے نہیں۔ ایک بیٹا نماز پڑھاتا ہے، اس کی توجہ نماز میں نہیں، اس کی توجہ کتابوں کی طرف ہے، اور دوسرا بیٹا نماز پڑھتا ہے، اس کی توجہ اپنی نماز کی طرف نہیں، وہ دوسروں کے دلوں میں جھانکتا ہے۔ لہٰذا میرے دونوں بیٹے کسی کام کے نہیں۔ آج کی ماں ہوتی تو فخر کرتی، وہ یہ کہتی کہ میرا پہلا بیٹا اتنا باکمال ہے، اتنا زیادہ علم والا ہے کہ نماز میں بھی رہتا ہے تو بھی اس کی توجہ علمی مسائل کی طرف رہتی ہے، اور میرا چھوٹا بیٹا اتنا کشف و کرامت والا ہے کہ وہ نماز میں بھی رہتا ہے تب بھی اسے پتہ چلتا ہے امام کا رجحان کدھر جا رہا ہے۔ میرے دونوں بیٹے بہت زیادہ لائق اور فائق ہے۔ ماں فخر کرتی، لیکن چونکہ اس ماں کی تربیت پہلے سے ہوئی ہے، وہ ماں دیندار ہے، وہ ماں ایمان والی ہے، اسے معلوم ہے مجھے اپنے لخت جگر کی تربیت کس وقت کیسی کرنی ہے۔ اس نے ولیوں کی تربیت کی ہے اور اپنے بیٹے کو حقیقت سمجھائی ہے کہ اللہ کی معرفت کس طرح آیا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی تقریر کا یہ خلاصہ ہے، ہم اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرنے والے بنیں، خود بھی اپنی تربیت پر توجہ دیں اور اپنے بچوں کی بھی صحیح سے تربیت کریں۔ اگر آپ نے یہ مزاج بنایا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سے بڑا کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام لوگوں کو خود اپنی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی آل و اولاد کی بھی فکر کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔